السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ مناظرہ آپ کی خدمت میں اسلامک ریسرچ سینٹر راولپنڈی پاکستان کی جانب سے پیش کیا جا رہا ہے۔ انٹرنیٹ پر ہمارا پتہ ہے www.ircpk.com www.ahlulhadith.net www.munazara.org۔ مزید معلومات کے لیے اسلامک ریسرچ سینٹر راولپنڈی پاکستان، فون نمبر 030156158881 03455093 شکریہ۔ السلام علیکم۔ مولانا نے میرے کو ساڈا دعویٰ طلب کیا ہے رفع دین کے متعلق کہ تسی اپنا دعویٰ پیش کرو۔ وہ دعویٰ اصا پیش کیتا ہے، وہ تفصیل یعنی تفصیل موجود۔ افتتاح دے ویلے رکوع جان لگیاں، رکوع تو اٹھ کے دوسری رکعت پڑھ کے اٹھنے کے بعد تیسری بار دفعہ رکعت واسطے وہ واسطے رفع دین اسی سنت سمجھنے ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی گویا اے دے اندر کوئی ایسی مبہم بات نہیں جی۔ اس طرح مولانا کا جواب دعویٰ بھی کافی تفصیل طلب ہے جی، چونکہ وہ انہوں دی مرضی ہے، جو انہوں دی طبیعت چاہے جواب لکھ کے دیں۔ انہوں میرے کو دعویٰ منگیا ہے، جو مناسب یا جو ساڈا دعویٰ ہے وہ اسی پیش کر دیتا ہے اور وہ دی وضاحت بھی ہوگی۔ باقی رہا مسئلہ کہ کنا تک اٹھاندے سن یا موڈیا تک اٹھاندے سن، یہ اختلاف ہی کسی نے نہیں۔ اس واسطے جنہ چیزاں دے اندر اختلاف ہے، جنہوں سمجھن سمجھان واسطے بیٹھے ہیں، الجھان دی بجائے بات نو مناسب اور مفید رہے گا کہ جڑیاں باتاں سمجھن واسطے دوست تشریف لے آئے ہیں انہوں اتنے دلائل پیش کیتے جان اور سمجھائیں جان۔ ماشاء اللہ، مولانا نے فرمایا کہ دعوے کے اندر پوری تفصیل لکھ چڑی ہے۔ پہلی بات میں عرض کی سی کہ آیا تھوڑے دعوے کے اندر آخرکار جہاں حدیثاں یا جہے دلائل کی بنا سے جس شہر ترجیح دیتی ہوئی ہے یا سنت سمجھے ہے، آخر لازمی بات ہے کہ دونوں ایک برابر کے نہیں ہونے، دلائل میں کسی نہ کسی ترجیح ہونی ہے۔ وہ تے اپنے نظریے کے مطابق ترجیح ہاتھوں موڈیا تک اٹھان دیے یا کہ کنا کے برابر یا کنا تک اٹھان دیے، یہ میں تے کو ترجیح پوچھی ہے۔ تا جو آخر ان دونوں کسی پہ ایک عمل ہوئے گا وہی میں وضاحت کی ہے، یہ وضاحت کوئی پوچھ لینا کوئی عیب نہیں ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ تھی فرما رہے ہو کہ یہ میں پوری تفصیل اصل لکھ چڈی ہے، یہ لکھا ہے کہ 2 رکعت پڑھ کر کھڑے ہو کر رفع دین کیا کرتے تھے، لیکن 1 رکعت پڑھ کے دوسری رکعت شروع کرنے لگے ہیں، 3 رکعت پڑھ کے چوتھی رکعت شروع کرنے لگے ہیں، یہ وضاحت کوئی نہیں ہے صراحتاً۔ اگر ویکو نا اپنے دعوی دے عمل دے مطابق صاحب لکھ چڈو کہ اتنے آپ نہیں سن کرتے ہوں، اس واسطے اسی نہیں کرتے، سیدھی بات یہ روڑے والی گل کوئی نہیں کرتے۔ تیسری بات کہ آیا سجدیاں دے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کرتے سن یا نہیں، کیونکہ تہاڈا آپ حضرات کا عمل یہ ہے کہ سجدے تسی حضرات نہیں کرتے، اس واسطے آیا تسی نہیں کرتے، کیوں نہیں کرتے کہ سنت رسول اللہ چونکہ نہیں تہاڈے نزدیک سجدہ کرنا تو لکھ چھوڑو بھی، چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سجدہ جو سارے نزدیک رفع دین کرنا ثابت نہیں، اس واسطے اسی نہیں کرتے، یا یہ کہہ دو کہ ثابت ہے ویسے اسی کسی وجہ تو نہیں کرتے۔ آخر کوئی نہ کوئی وضاحت دونوں باتوں میں جو کسی نہ کسی دی کرنی پڑے گی۔ چوتھی بات یہ ہے کہ سنت جی کھڑے ہو کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رفع دین کیا کرتے تھے، اس میں تسی حضرات کی سمجھتے ہو؟ سنت ہے، مستحب ہے، پھر آیا یہ وضاحت کرنی پڑے گی کہ سنت جو ہے کیا اس اعتبار نال کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تہاڈی تحقیق کے مطابق تہاڈے دلائل کے مطابق آپ نے ہمیشہ رفع دین کیتا ہے یا کسی وقت کیتا ہے؟ سنت اس بنا سے کہندے ہو کہ آپ نے ہمیشہ کیتا ہے یا اس بنا سے کہندے ہو کہ کدے کیتا ہے کہ کدے چھڑ دیتا ہے؟ یہ وضاحت چاہیے۔
مناظرے کا مقصد یہ ہے تاکہ اج یہ بات مناظر واضح کر لین آپس میں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے رفع یدین ہمیشہ کیتا ہے یا چھڑ دیتا سی. اگر یہ باتاں ضروری نے تو پھر میں یہ بھی بات عرض کراں کہ تہاڈا دعویٰ جڑا جواب دعویٰ یہ بھی تشنہ تکمیل ہے اس واسطے کہ وہ دے اندر تساں بات نہیں لکھی کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی رفع یدین دے متعلق تسی نسخ منسوخ دے قائل ہو یا صرف عدم جواز رفع یدین دا جواز ہی نہیں تہاڈے نزدیک کس بات دے تسی قائل ہو. گویا انہاں چیزاں وچ وقت ضائع کرن دی بجائے حدیث ثابت کر دے گی رفع یدین کتوں تک کرنی چاہیے. حدیث ثابت کر دے گی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنا چر رفع یدین کیتی ہے. حدیث ثابت کر دے گی کہ جدوں صاف واضح لکھ دیتا 2 رکعتاں پڑھ کے اٹھتے سن تو رفع یدین کرتے سن کوئی گنجائش باقی رہ جاتی ہے. یا تو ہو کہ پہلی رکعت دے بارے ایسا لکھا جی پہلی دے بعد نہیں سن کرتے دوجی بات کرتے سن. رہا مسئلہ سجدیاں وچ نہیں کرتے کوئی اختلاف نہیں نہ احناف دے نزدیک نہ اہل حدیث دے نزدیک نہ 200 سجدیاں وچ رفع یدین کرتے ہیں نہ اسی کرنے. بات نو الجھان دی بجائے سلجھان دی کوشش کیتی جائے. نہ اے دوست کرتے ہیں اے دی بجائے اگر اے اسی طے کر لیے کہ ساڈا اختلاف جڑا ہے رکوع دی رفع یدین دا کوئی دلیل و تسلیم نہیں کیتی جائے گی پاویں اہل حدیث پیش کرن پاویں حنفی دوست پیش کرن جہدے وچ رکوع اور دی رفع یدین دا ذکر نہ ہو. اس واسطے مناظرہ حضرت شروع کیجیے گا. اجازت دیو میں اپنے مناظر نو کہاں اٹھ کے تے اپنا پہلی ٹرن بیان فرمائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضرت نے فرمایا ہے کہ آج اسی اس واسطے اکٹھے ہوئے ہاں کہ یہ ثابت کیتا جائے کہ کتنے کرنا ہے تو کتنے رفع یدین نہیں کرنا یا آپ نے ہمیشہ کیتا ہے یا نہیں کیتا. یہ مطلب ہے ہون تک جہاں تھی حضرات عمل کر رہے ہو سنا کے کر رہے ہو تحقیق نال نہیں کر رہے. میں تو یہ پوچھا بھی جہاں تھی تحقیق دے نال ایک عمل کر رہے ہو وہ ذرا وضاحت فرما دیو کہ وہ کس بنا تے کر رہے ہو. آیا اس بنا تے کر رہے ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ رفع یدین کیتی ہے اس بنا تے اسی سنت کہہ رہے ہیں یا کدے کیتی ہے تو کدے نہیں اس بنا تے سنت کہہ رہے ہیں. ایک میں وضاحت طلب کیتی سی. دوسری وضاحت طلب کیتی سی کہ آیا تسی دونوں چیزاں وچوں کس نو ترجیح دے رہے ہو تہاڈی تحقیق دے مطابق یا دونوں برابر نے تہاڈے نزدیک تاں وی لکھ دیو کہ ساڈے نزدیک دونوں ایک درجے دیاں نے اور دونوں حدیث چوں ثابت نے. جو بھی تہاڈا نظریہ انہوں کچھ لکھو کہ آیا ہاتھاں نو موڈیاں تک اٹھانا ہے یا کہ کنا تک اٹھانا ہے. تیسری بات میں عرض کیتی سی کہ وضاحت دے نال لکھیا جائے کہ سجدیاں دے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رفع یدین کیتا ہے یا کہ نہیں کیتا. تسی حضرات جڑا ویکھو ساڈے کول پوچھو ساڈی تحقیق ہے حضور نے نہیں کیتا صاحب کہہ رہے ہیں. تسی کھول کے کہو کہ سجدیاں وچ تسی فرما رہے سو کہ مشترکہ ہے متفقہ گل ہے. اسی کھول کے کہہ رہے ہیں کہ آپ نے چونکہ سجدیاں وچ نہیں کیتا صحیح حدیث کو اسی ثابت نہیں سمجھتے. تسی بھی کھل کے کہہ دیو کہ سجدیاں وچ پیغمبر علیہ السلام نے کبھی رفع یدین نہیں کیتا اور تانوں کوئی اس سلسلے کے اندر صحیح حدیث نہیں ملتی. صاف وضاحت کر کے لکھ دو. اور چوتھی بات میں عرض کی سی کہ پہلی رکعت تو بعد دوسری رکعت شروع کر لگیا تسی نہیں کرتے. یقیناً تہاڈی تحقیق کے مطابق ہو سکتا ہے آخر اسے تو ہی ہوئے کہ آپ نے نہیں کیتا. یہ وضاحت لکھ دیو کہ اسی اس واسطے نہیں کرتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیتا. جب تک یہ وضاحت نہیں ہوئے گی سارے کو جڑی وضاحت طلب کرو انشاءاللہ اسی پوری کریں. ایک بات اور کر دیو کیا دعویٰ جڑا ہے یہ مدعا علیہ دی مرضی دے مطابق ہوندا ہے یا مدعی دے مطابق ہوندا ہے. دعویٰ کرنے والا جڑا مدعا علیہ تو گھر جا کے پوچھتا ہے جناب دسو میں دعویٰ کرنا کی دعویٰ کراں. مدعی اپنی مرضی نال دعویٰ پیش کرتا ہے مدعا علیہ اپنی مرضی نال جواب دعویٰ دیندا ہے. ایک رفت کا جی آج تک یہ بات نہیں ہوئی کہ مدعا علیہ کہے کہ نہیں میری مرضی دے مطابق دعویٰ لے. عجیب بات ہے. جو اسی کرنے ہیں وہ مطابق اسی دعویٰ لکھ کے پیش کر دیتا ہے. اگر وہ غلط ہے تو تمہیں فائدہ ہوگا. اگر ساڈا دعویٰ غلط ہے محترم وہ فائدہ تمہیں. اگر جناب دا جواب دعویٰ جڑا ہے میں کہاں جی میری مرضی کے مطابق لکھ کے دیو
کیسے صحیح ہو سکتی ہے بات؟ تو اس واسطے میں پھر یہ رائے پیش کراں کہ بجائے اس کے ٹائم ضائع کیتا جائے، باقی رہ گیا یہ مناظرہ کرنا کہ گویا اج تک تسی اجے سن سنا کے لگے پھرتے ہو، محترم تسی سن سنا کے لگے پھرتے ہو گے تا ہی اج آئے ہو اس واسطے کہ خورے کرنی چاہیے کہ نہیں کرنی چاہیے پہنچائیے جا کے۔ جب دونوں آدمیوں نے آپس میں رل کے ایک بات طے کی ہے کہ آؤ بہ کے آرام نال آپس میں سمجھ سمجھا لوی، یہ مانا یہ نہیں کہ اہل حدیث نو کوئی غلطی ہے اس مسئلے دے اندر یا کوئی دلیل اہل حدیث کو نہیں ہے اس مسئلے دے اندر، وہ پیش کرنی ہے نا انشاءاللہ۔ دعوی مدعی اپنی مرضی نہ لکھتا ہے، مدعا ہے اپنی مرضی نہ وہ جواب دعوی لکھتا ہے۔ کیسی اچھی بات ہے، جو ساڈا دعوی ہے وہ اسی تمہیں لکھ دیتا ہے، جو تہاڈا جواب دعوی سی وہ اساں بسم اللہ کر کے اپنے کول رکھ لیا۔ اگر یہ ہی ٹائم ضائع کرنا تو چلو یہ ہی کری چلنا، میں بھی اعتراض کری چلنا تہاڈے اس جواب دعوی دے۔ حضرت نے فرمایا ہے کہ جو اسی کرنے ہیں، تو میرا بھی سوال یہی ہے کہ جو حضور کرتے ہو عمل وہ ساری تفصیل لے کرتے ہو، اور اس کے واسطے ہی جو تہاڈا عمل ہے وہ مطابق تسی لکھ کے دے دیو، بات نہ لمبی کرو نہ ڈالو، اور سجدے کی وضاحت لکھ دیو کہ آیا اسی ان سنت نہیں سمجھ کے کرتے۔ یہ تو وضاحت بات ہے، واضح بات ہے کہ تسی اگر کسی وجہ تو نہیں کرتے، لکھن لگے جہاں اس میں عمل کرتا ہے، میں ایک طریقے نال نماز پڑھنا، مینوں لکھن لگیا کیڑا ڈر ہے، تسی ایک طریقے نال ایک عمل کر رہے ہو، لکھ کے دین لگے ہو عمل کی وجہ ہے، کیوں نہیں تسی چیز کرے اس بات تو کیوں نہیں لکھ کے دے رہے؟ تسی شروع پہلی رکعت ہی رفع دین کرتے ہو، دوسری دے شروع وچ نہیں کرتے، کیا یہ لکھ کے دین لگے تانوں اس وچ کی بات ہے؟ اگر تسی تیسری دے شروع کر دے ہو، چوتھی دے شروع نہیں کرتے، یہ لکھ کے دین لگے کی بات؟ اسی طرح اگر تسی رکوع کرتے ہو سجدے چ نہیں کرتے، یہ لکھ کے دین لگیا کی کو بات ہے کہ اسی انہوں سنت نہیں سمجھتے، اس واسطے اسی نہیں کرتے۔ اور اگر میں یہ بھی اجازت دینا کہ یا یہ کہہ دیو کہ اسی اس تو زیادہ وضاحت کر ہی نہیں سکتے، گل ہونی شروع ہو جائے، یہ کہہ چڑو یہ تو زیادہ اسی وضاحت نہیں کر سکتے، یہ کہہ دیو کہ ساڈو اس تو زیادہ وضاحت نہیں ہو سکتی، اس واسطے ہم کرتے کہہ دیو۔ سنیے گا جناب، میں عرض کی سی کہ وضاحت کرنے واسطے ہی اتنے حاضر ہوئے۔ کیا مناظرہ تحریری ہو رہا ہے کہ تحریری طور کے ایک دوسرے نو لکھ کے دیتا جائے؟ مناظرہ تقریری ہے، اینی بات ہمیشہ ہوئی ہے، دسو جی تہاڈا دعویٰ کی ہے، یہ باتاں ہمیشہ تحریر ہوئی نے، جواب دعویٰ کی ہے، یہ باتاں ہمیشہ تحریر ہوئی نے، یہ جنیاں وضاحت نے یہ ساریاں مناظر کرتے ہیں ہمیشہ۔ اگر یہ آپس میں میں اور مولوی عبداللہ صاحب نے ہی سارا کچھ طے کرنا ہے تو سارے مناظر کس واسطے آئے؟ اس بات کی شک ہے کہ اسی رفع دین کرنے ہیں اور صحیح حدیث تو پانے ہیں اور انہاں کتاباں دے اندر موجود ہے ماشاءاللہ۔ حضرت فرمایا، مولانا نے فرمایا کہ گویا کہ مناظرہ تحریری ہو رہا ہے، مناظرہ ہوئے گا جب دونوں مناظر کریں گے، دلائل دیں گے، حالی سے دعوے کا تعین ہو رہا ہے، اس وضاحت ہو رہی ہے، اس تفصیل ہو رہی ہے، یہ صدرہ کا ہی کام ہے، یہ مناظرہ کا کام نہیں ہے۔ اس واسطے جی پتہ چل جائے گا اس واسطے جس طریقے کا جڑا تہاڈا عمل ہے انہوں تسی لکھ کے کیوں نہیں دیندے؟ میں مطلب یہ وضاحت کروا کیوں نہیں لکھ کے دیندے؟ پڑھ کے سناؤ جی میرا، جاؤ میں پڑھ کے سنا جی، جاؤ میں پڑھ کے سنا، میں پڑھ کے سنا دینا، سناؤ پھر۔ میں وضاحت جیڑی طلب کیتی ہو یہ ہے وے جی، میں سنا دینا، تسی کہہ رہے ہو ہے وے، یہ ساڈا دعویٰ جڑا ہے یہ میں تہاڈا عمل پوچھیا کہ ایک طریقے سے تسی عمل کر رہے ہو، ایک تے میں کر رہا وہ سارا عمل لکھ کے جو تسی اپنا اگر تسی چاہتے ہو
ذمہ داری لیں جو تھوڑا مناظر وضاحت کرنا چاہتا ہے تو پہلا وضاحت کر لیں ٹھیک ہے مناظر شروع مناظر تک اس بات مناظر وضاحت کریں گے آپ ہوں مناظرہ شروع ہوگا پھر ٹھیک ہے بجائے جی مناظر پہلے وضاحت کر رہے کسی نہیں کرا ضرورت نہیں اگر یہ گل ہے تو پھر وہی کرو اگر تھی نہیں کر سکتے نہیں میں کر سکنا اس بات کی ضرورت نہیں کر کے دیتا فرماندے نے کرنا لو جی کر دو مکا وضاحت کر کے کرو وضاحت اندازہ فرماؤ جی جہے میں چار چیزاں پوچھیے نے وضاحت کرو مولانا سنو اسی نماز نیتن لگے ہوں شروع کرن لگے رفع دین کرنے رکوع جان لگے رفع دین کرنے حضور کی سمجھ کے کرتے ہو سنت اتنے لفظ سنت دے نہیں تو واپس کرو میں لکھ دینا سنت سمجھ کے کرنے اچھا اگر نہ ہوں اتنے سنت کے لفظ نبی پاک محمد رسول اللہ کرن تے کی ہوندا جی کی ہوندا ہے جی نہیں میں لفظ ہے کہ نہیں محمد جیڑا لفظ تسا کیا وہ لفظ ہے رسول پاک دا عمل سنت نہیں تسا لفظ سنت بولیا لفظ دے ہے نہیں رسول اللہ دا عمل اگر تواڈے نزدیک سنت نہیں جاؤ میں لکھ سنت دا ہے میں لکھ دینا میں لکھ دینا جی اگر نہیں رسول پاک صلی اللہ تسی پہلا کہو رسول اللہ دا عمل سنت نہیں میں تا لکھ کے تسی کہو محمد رسول اللہ دی سنت نہیں رفائی لفظ بولیا بھی میں سنت دا لفظ ہے اگر ہے تو کڈو کتنے اگر تسی فرماؤ کہ رسول پاک دا عمل سنت نہیں میں لکھ دینا گل تو ہوئی ہے بھی تسا کہہ دے سنت کا لفظ ہے کتنے سنت کی ہوں ایک منٹ جی رسول پاک دا فعل کی ہے صاحب بولیا یہ صاحب اٹھو پہلا پیچھے کہڑا بولیا مولوی صاحب کہ تسی کہہ رہے نہیں بولیا مولوی صاحب کہ سوچ مسجد ہی بیٹھے ہو آپ جو مرضی آپ انہوں نے کیا بولنا نہیں کیوں کہوں بولے مطلب مولانا اگر انہوں نے حق نہیں تو انہوں نے بھی حق نہیں بولن دا انہوں جنہ چر مناظرہ شروع نہ ہوئے کیوں بولے سنو کیوں بولے سن کہ مناظر نو آکو رفائی دین دا یہ وضاحت کرے کیوں بولے میں انہوں نے کیا سی انہوں نے کیا سی نہیں تسی تہاڈا فرض سی مینوں کہنا لفظ انہوں کیوں کہنا کہ مناظر نو آکو جی اٹھ کے مینوں گل کیتی ہے میں کہے نے سرکار کدھر پھردے پئے حضرت ہوش قائم کر کے بیٹھو اگر رسول اللہ دا فعل سنت نہیں اقرار کرو میں لکھا دے سنت دا لفظ کہو رسول اللہ دا فعل اگر سنت نہیں گم نے یا میرے گم نے پہلا لفظ تصا بولیا کہ یہ سنت دا لفظ ہے تعویل کر رہے کی لفظ ہوش تے گم نے نہیں میرے حوالے اللہ کے بلو کرنا کبھی بھی خراب نہیں رہا لفظ سن جی اگر وہ جی میرے نہیں قائم جی اگر وہ لفظ ہون جڑے میں کہہ رہا تسا بولے اگر محمد اگر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا فعل سنت نہیں اگر نہیں ٹھیک ہے اگر جڑے پہلا تسا لفظ بولے سن آیا جڑے ہن بول رہے ہو اے ہوئی سن نہیں اچھا تسی مانتے ہو کہ رسول پاک دا فعل کی ہے سرکار تسی مانتے ہو تے لفظ سنت دا لکھیا ہے جی لکھیا ہے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا عمل دے وچ لکھیا ہوا ہے تے پھر رہن دیو جے نہیں لکھیا تے لکھ میں لکھ دینا ویسے تسی واپس لو اپنی گل نہیں اپنی گل واپس لو لکھیا جی سرکار کڑیاں بھی اٹھ جاتی کوئی نہیں گل بھی اٹھ کے کر لے جو مرضی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم افتتاح صلاۃ کے وقت رکوع جاتے وقت اور رکوع سے سر اٹھاتے وقت اور 2 رکعت پڑھ کر کھڑے ہو کر رفع یدین کیا کرتے تھے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے سنت کو کنو آتے ہیں اجے بھی سمجھ نہیں آئی کہ سنت کنو آتے ہیں ہاں جی کی لکھوانا چاہتے ہو حضرت جی جی یہ
ہمارے نزدیک سنت ہے جی یہ لفظ ہے یہ ابھی سنت سمجھ کے کرنے جی ہمارے نزدیک سنت کہاں وقت ضائع کرو جہاں تو خود کیا میں لفظ لکھ دینا ہوں پھر بات ہمارے نزدیک چلو یہی لکھتے ہم سنت سمجھ کر کرتے ہیں یہی لکھ چلو کوئی کام نہ ادھر نہ ادھر لکمان دین کی ضرورت نہیں جہے صاحب سمجھتے ہیں کہ سارا مناسب کمزور ہے وہ بدل کر اپنا حکم کر لیں اس طرح اپنے مناسب کی آپ ہی ہوئی نہ کی جائے کہ وہ اپنا بیان سمجھتے ہیں دوسرے یا ہاتھ کے یا جلد کرنی میرا خیال ہے مناسب نہیں ہونا بالکل اپنے ملازم کو بات کہہ سکتے ہیں وہ اپنے ملازم کو بات کر سکتے ہیں کوئی قانونی بات سننا نہیں یہ نفرت کرنا نہیں پیا وہ بولتے تھے تو بولے اسی آپس کر سکتے ہیں بات اسکول نہیں کریں وہ اپنے کر سکتے سامنا نہیں کر سکتے گل کی مرضی آواز نہ نکلے کر لو تو بے شک یہ کوئی ضرورت نہیں اور یہ سنت بڑھیا ملا لو مولانا کا جواب دعویٰ نماز میں صرف تکبیر تحریمہ کے وقت رفع یدین سنت ہے. میں دوسری کے متعلق عرض کراں گا کہ لکھ کے دین کہ کیا وہ ترک کر دیتی گئی ہے, چھڑ دیتی گئی ہے, منسوخ ہو گئی ہے یا وہ وجود ہی نہیں. دیو جی واپس یا وجود ہی نہیں ہوگا. لکھا جی نسل منسوخ سے قائل ہو یا ہے ہی نہیں. بہت افسوس ہے کہ گل ہونے تک جی میں مطالبہ کیا وہی سی کہ جو عمل ہے وہ مطابق تفصیل لکھی وہ گل مک گئی. حضرت نے ہوں ایک نوی گل جہاں کام مناظر ہوں وہ سوال کر مانتے ہیں کی سمجھتے ہو. اصل صاف لکھا ہے کہ نماز میں صرف تکبیر تحریمہ کے وقت رفع یدین سنت ہے, اس کو علاوہ اسی سنت نہیں سمجھتے. لکھ دو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیتا ہی نہیں. لکھو جی صرف حضرت صرف کا کی مطلب ہے, صرف ہے لفظ ہے کہ
दसो नहीं सिर्फ मैं भी लिखा सी रसूल पाक दा हजरत सिर्फ मैं भी लिखा सी मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करदे सन ते तुहानू तसल्ली नहीं हुई लिख के दिओ हुणे दे विच हुजूर सुन्नत का लफ्ज़ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਫਰਮਾਇਆ ਸੀ ਸੁਨਨਤ ਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੈ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਮੁਤਲਕ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਲਿਖ ਦਿਓ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੈ ਸਿਰਫ ਦਾ ਕੀ ਮਨ ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਤੁਹਾਡਾ ਮੁਨਾਜ਼ਰ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾ ਰਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਮੁੜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਮੁਨਾਜ਼ਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾ ਰਿਹਾ ਲੋਕ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਇਹ ਮੁਨਾਜ਼ਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਨਾਬ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿਓ ਕਿ ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਹਜ਼ਰਤ ਸਿਰਫ ਦਾ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਨਸਖ ਮਨਸੂਖ ਦੇ ਕਾਇਲ ਹੋ ਜਾਂ ਉਹਦਾ ਵਜੂਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਤੇ ਦਲਾਇਲ ਦੱਸਣਗੇ ਨਾ ਕੀ ਅਸੀਂ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਦਲਾਇਲ ਦੱਸਣਗੇ ਜੋ ਕਿ ਮੇਰੇ ਤੇ ਸਾਥ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹੁਣ ਸੁਨਨਤ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ ਸਿਰਫ ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਲਿਖਿਆ ਲਿਖ ਕੇ ਜੋ ਹੀ ਸੁਨਨਤ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ ਆ ਸਿਰਫ ਲਿਖਿਆ ਨਹੀਂ ਸਿਰਫ ਨਹੀਂ ਲਿਖ ਕੇ ਜੋ ਹੀ ਸੁਨਨਤ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਜ਼ਰਤ ਸਿਰਫ ਦਾ ਮਾਨਾ ਤੇ ਦੱਸ ਛੱਡੋ ਕੀ ਹੈ ਰਕੂ ਜਾਣ ਲੱਗਿਆ ਆਉਣ ਲੱਗਿਆ ਹੀ ਸੁਨਨਤ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ ਲਿਖੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਰਤ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਦਾ ਮਾਨਾ ਕੀ ਹੈ ਸਿਰਫ ਦਾ ਮਾਨਾ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਨਾ ਕਿ ਹਜ਼ਰਤ ਇਸ ਇਬਾਰਤ ਦਾ ਮਾਨਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਮੈਂ ਕਰ ਦੇਣਾ ਸੁਣੋ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਸਾਂ ਕਿ ਰਸੂਲ ਪਾਕ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵਾਂ ਸਿਰਫ ਦਾ ਮਾਨਾ ਪੁੱਛੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਣ ਦਿਓ ਤੇ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਕਰੀ ਜਾਓ ਮੈਂ ਜਿਵੇਂ ਸਮਝਣਾ ਵਾਂ ਕਿ ਰਸੂਲ ਪਾਕ ਦਾ ਫੇਲ ਸੁਨਨਤ ਹੈ ਜੀ ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਸਿਰਫ ਸੁਨਨਤ ਹੈ ਪਹਿਲੀ ਰਿਕਾਰਡ ਨਾਲ ਜਿਵੇਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਵਜ਼ਾਹਤ ਤਲਬ ਕੀਤੀ ਹੈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਵਜ਼ਾਹਤ ਤਲਬ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਦੂਸਰੀ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਬਿਦਅਤ ਹੈ ਮਨਸੂਖ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਦਾ ਵਜੂਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇਣਾ ਪਏਗਾ ਸੁਣੀ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਫਰਮਾਇਆ ਸੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਫ਼ਜ਼ ਸੁਨਨਤ ਹੈ ਲਿਖਿਆ ਰਸੂਲ ਪਾਕ ਦਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਲਿਖ ਦਿਓ ਹੁਣ ਸਿਰਫ ਦਾ ਮਾਨਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਦੱਸ ਛੱਡੋ ਸਿਰਫ ਦਾ ਮਾਨਾ ਕੀ ਇਹਦੇ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ کہ تکبیر تحریمہ کے وقت رفع یدین کرنا صرف تکبیر تحریمہ کے وقت رفع یدین کرنا سنت ہے یہ صرف کا معنی آپ صرف سنت سمجھ دیو میں وضاحت پوچھنا تواڈے کولوں کہ جس واسطے مناظرہ کرنے لئی آئے ہو اور رکوع دی رفع یدین انہاں نے تردید کیتی ہے جی سجدے دی رفع یدین دی کہنا کیا ہے اس واسطے ہی نہیں کرتے کہ کسے صحیح حدیث تو ثابت نہیں سنے جی یہ کیا ہے کہ سجدیاں میں اسی اس واسطے نہیں کرتے کہ کسی صحیح حدیث تو ثابت نہیں یہ مولانا عبداللہ صاحب نے جواب دعوے دے بعد بات کہی ہے کہ کسی صحیح حدیث تو ثابت نہیں اس واسطے سجدیاں میں اسی نہیں کرتے میں نے اسی طرح لکھ کے جو کہ رکوع میں کیوں نہیں کرتے لکھو نا کہ صحیح حدیث تو ثابت نہیں اس واسطے نہیں کرتے حضرت یہ اسی طرح چل رہا ہے تو بات سے حالی ہو بھی چلتی رہے گی میں پہلا گزارش کی تھی کہ اس طرح چلان کی بجائے چلایا اس واسطے ہوں چلے گی پھر جہاں میں چلایا وہ ایک چیز کی وضاحت کی حالی تو تر رہی ہے میں کیوں دی وضاحت منگی ایک دی تسی کر دیو نا کیوں دی وضاحت منگی ایک دی تسی کر دیو نا پھر دوجیاں دی صرف کر چھڈی ہوئی آج اسی طرح کرتے رہاں گے ایک دی وضاحت کرو نا تسی رکوع دی رفع صرف رفع یدین اسی لکھ کے دیتا ہے کہ نماز میں صرف تکبیر تحریمہ کے وقت رفع یدین سنت ہے تسی فرماندے میں کوئی نہ رکوع کیوں نہیں کرتے تسی حضرت باقی نو اسی سنت نہیں سمجھدے اس واسطے نہیں کرتے عرض ہے کہ کرو یہ جواب سمجھاؤ ہاں جناب لکھو نالے وضاحت کرو کہ سنت کی دی جڑی تو لکھی کہ پہلی باری کرنا صرف سنت ہے ذرا دی وضاحت نہیں کرو کدی سنت ہے سارے مجمے میں پوچھ لو کوئی ایک بندہ کہہ دے کہ سانو ایک گل کی سمجھ نہیں آئی کہ کدی سنت ہے ایک بندہ اٹھ کے نہیں مزیدار گل ہے بھئی وہ بندہ اٹھ کے کہے جیڑا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے فعل نو سنت نہیں سمجھدا ایک بندہ کہے مولوی عبداللہ نو سمجھ نہیں سی آئی مولوی عبداللہ نو سمجھ نہیں سی گلاں یاد آئی مولوی عبداللہ نو اس بات کو سمجھ نہیں یاد آئی نہیں مینوں پہلا جڑا لفظ کیا سی میں تو دا زور دیتا سی ہو گیا آپ جناب لفظ نو بدلیا ہو گیا پھر تعویل کی ہو گیا پھر قوم نے سمجھایا ہو گیا پھر جناب ساتھی سمجھایا میں اللہ دے فضل پہلی دفعہ وضاحت ہو گیا ہوئی ہے کہ تکبیر تحریمہ دے وقت اسی رفع یدین کرنا نماز میں صرف
تکبیر تحریمہ کے وقت رفع یدین سنت ہے. سنت تو ہے. سنت کا لفظ صحابہ سے بھی بولیا گیا. کدی سنت ہے؟ اچھا سنت کا لفظ تو کئی تھاواں تے بولیا جاتا. کدی سنت ہے؟ اگر ہم وضاحت کی ہے جی. میں کیا جی تمہیں جو کچھ لکھیا ہے حضرت نے معقول اعتراض مطلب اعتراض کی تہاڈی مرضی جو تم اگے صحابہ تے بھی عمل تے بھی بولیا گیا. اس واسطے رسول اللہ دی سنت لکھو نالے لکھو رکوع میں اس واسطے نہیں کرتے سی. کیوں نہیں کرتے؟ کی وجہ لکھو نا. رکوع کیوں نہیں کرتے؟ لگیاں حضرت نے جیڑی وضاحت مانگی تھی ہم نے لکھ دیتا بھائی نماز میں صرف تکبیر تحریمہ کے وقت رفع یدین رسول پاک کی سنت ہے صلی اللہ علیہ وسلم. ٹھیک ہے جی. لکھو رکوع ہوں فرماندر ایک منٹ ہوں رکوع دی فرماندر ایک دی وضاحت میں کیتی سی تے ایک دی تو کر. ہوں پھر میری واری آ گئی. ہوں میں وضاحت کرانی ہے. میرا مطالبہ جون دا تو کھڑا ضرور آپ تسا گل کیتی ہے. میرا وضاحت میں کیتی ہے تے ایک دی تو کر. میرا مطالبہ جون دا تو کھڑا. میری واری میرا مطالبہ جون دا تو کھڑا. کیوں دا تو کتنے کھلوتا ہے؟ اسا پورا کر چھڈیا. لکھ کے دیو. فرمایا لکھ کے دیو. تو نہیں سنیا کہ میں لکھ رکوع میں لکھ رکوع جان لگیا کیوں نہیں تسی رفع یدین کرتے؟ لکھو تہاڈے نزدیک نہ کرنا سنت ہے بدعت ہے کی علی جیڑی ایک چیز دی وضاحت تو اپنی زبان تے کم از کم رہو. تسا فرمایا تھی ایک دی وضاحت میں کیتی ہے ایک دی تو کر. میں وضاحت کر دیتی ہے. ہوں میں کرنا سوال کرنا. میرا مطالبہ اجے پورا نہیں ہویا. میرا مطالبہ پہلے پورا نہیں ہویا. تسا صرف سنت دے نال لکھیا رسول اللہ دی سنت. اس واسطے مطالبہ میرا یہ ہے کہ جناب لکھو رکوع وچ کیوں نہیں کرتے؟ جناب علی پہلا تسی لکھو سجدیاں دے اندر کیوں نہیں کرتے؟ کی سجدیاں دے اندر ساڈا دعوی نہیں. پڑھو عمل کوئی نہیں ہے تے پڑھو نا عمل کوئی نہیں ہے سجدیاں وچ نہیں. عمل کوئی نہیں. بالکل ہاں سجدیاں وچ عمل کوئی نہیں. کیوں نہیں ہے تے سجدیاں وچ رفع یدین میں یہ پوچھا بھی کیوں نہیں؟ میں نہیں سنو جی آندے نے جی نہیں. بس ایک گل بس آندے نے نہیں. وہ جڑا نہیں ہے وہ کیوں نہیں سنت؟ اچھا جی ایک منٹ جی میں رکوع پہلا ہوندا کہ سجدہ بھائی نماز رکوع پہلا کر دیو کہ سجدہ؟ مولانا عبداللہ کی پہلا کر دیو؟ سجدہ پہلا کر دیو کہ رکوع؟ سجدہ پہلا کر دیو کہ رکوع؟ حضرت میں رکوع دی وضاحت تسی کرو سجدے دی میں کر انہاں وچوں دوسری رکعت پہلا آندی ہے. رکوع دی وضاحت جناب کرو نا کہ سجدے دی میں کر دیں. جناب علی پہلا تسا دعویٰ لکھیا ہے میں اودے تے وضاحت منگی ہے. جی کیتی ہے. تسا وضاحت کیتی ہے. پھر میرے کو وضاحت منگی ایک دی میں کر چھڈی. سمجھو نا ایک دی میں کر چھڈی ہے. جی ہن مہربانی کر کے ہن میں وضاحت مانگنا. کس بات دی وضاحت مانگتے ہو؟ وضاحت جڑا سجدیاں دے اندر تسی حضرات رفع یدین نہیں کرتے آیا کس بنا تے نہیں کرتے؟ یہ سنت نہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی اس واسطے نہیں کرتے یا کس بنا تے؟ حیثیت انتظامیہ دے وچ ہون تے میں مولانا الیاس صاحب جوڑی جی تین منٹ سارے واسطے اس تو بعد ایک گل ہو چکی ہے چھڑ دو تو مناظرہ شروع کرو یا 3 منٹ تو بعد 3 منٹ جو مرضی کر لو. لکھو مناظرہ تو مناظرہ شروع کرو. لکھو 1 منٹ تو ہی لکھو 1 منٹ میں لکھ دینا کام لکھو نا 1 منٹ لکھو گل مک جائے. وہ لکھ کے دعویٰ تھوڑے تک پہنچ چکا ہے. جواب دعویٰ دی وضاحت جناب دیو گے پھر میرے کو مطابق جواب میں وضاحت کرتی. وہ دی وضاحت کوئی نہیں کی. میں پوچھ رہا سجدے دے اندر میں پوچھنا رکوع دے اندر رکوع پہلا ہوندا ہے. میں وہ دی وضاحت کر چھڈی ہے کہ اسی سنت نہیں سمجھدے. مولانا جھوٹ بول دیو. رکوع دی وضاحت کی مان ہے نہ رکوع دی وضاحت کی صرف کا کی مان ہے نہ تسی نہیں لکھ صرف کا سکتے. کی مان ہے تسی نہیں کر سکتے. تسی نہیں کر سکتے. اگر تسی نہیں وضاحت کر سکتے تے نہ کرو بہ جاؤ. اگر نہیں کر سکتے اگر تسی سجدے دی وضاحت نہیں کر سکتے کر کرو گے پر کرو گے تو رکوع دی پہلا کرو. پہلا بات تواڈے والوں آئی ہوئی ہے. پہلا رکوع دی وضاحت میں کیتی ہے. ہن تواڈی والی وضاحت کرن دی پہلا رکوع دی رفع یدین دی وضاحت کرو نالے انہاں کو سن لو جیڑی بات تو نہیں ہوندی.
حضور جی تسی بیٹھ کے مناظر کھاندا رہیا موڑدا رہیا حضرت رکوع دی رفع یدین مناظر موڑدا رہیا مڑ بھی نہیں مڑے رکوع دی رفع یدین دی وضاحت کرو میں سجدے دی کراں پکھے بھی مناظر بھی موڑدا باز آ موڑ بھی نہیں موڑ رکوع دی باز آ رہے رکوع دی رفع یدین دی وضاحت یہ کیتی تھی کہ ہتھاں نوں تساں کندھیاں دے برابر اٹھا لیا کہ کندھیاں دے برابر اٹھا یہ لگو جو کیڑی نوں سنن صاحب حضرت جی گل سنو رکوع دی وضاحت کرو سوال جناب رکوع دی وضاحت کرو کیوں نہیں کرتے جواب دیو گے ساڈے کول وضاحت لے لو نہیں سوال تو میرا پہلا میرا سوال ہے چار پہلا نہیں اگر تواڈے سوال تواڈے اس سوال تے پہلا میرا دی وضاحت پہلا میں طلب کیتی ہے جی تے پھر تواڈا حق ہے وضاحت کرنا اگر انہاں میرے سوالاں تو پہلا تساں وضاحت طلب کیتی پھر میں کرنا ہوں وضاحت پہلا میں پھر یہ بات کہاں گا نہیں میں پہلا ہوں وضاحت مشروط میں طلب کی تساں کیتے ہوں وضاحت مشروط سنیا جی ہوں وضاحت مشروط تھی سجدے کی وضاحت کر دیو میں رکوع کی وضاحت کر دو میں سجدے کی کر دیا نہیں کر سکتے کر سکتے پہلے نہیں کریں گے سامنے رہو نہیں آیا انہوں کو جی چلو جی کھڑے ہو جاؤ شروع کرو کوئی بولے نا اٹھ جاؤ ہاتھ بڑا کر کے بیٹھ گئی نہیں کھڑے ہو کھڑے ہو الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين ونعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة وقال النبي صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. مختصر حمد و صلاۃ کے بعد میرے قابل احترام بزرگوں بھائیوں، ایک حقیقت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نو اللہ رب العزت نے پوری کائنات کی طرف اسوہ حسنہ بہترین نمونہ بنا کے مبعوث فرمایا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ساری زندگی ساڈے واسطے مشعل راہ ہے. ہر مقام تے ہر موڑ تے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری رہنمائی فرمائی ہے. اس واسطے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، لوگوں تہاڈے واسطے میرا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بہترین نمونہ ہے.
اگر تسی دنیا کے اندر زندگی گزارنا چاہتے ہو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور فرما برداری کے اندر اپنی زندگی گزارو. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے نال پیار کرنا، نبی علیہ السلام کے طریقے تے چلنا، حقیقت کے اندر اپنے آپ کو جنتی بنوانا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من احب سنتی فقد احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ. جیڑا میرے طریقے کے نال پیار کرے گا اس نے میرے نال پیار کیتا، اور جیڑا میرے نال پیار کرے گا وہ جنت کے اندر جائے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من راغب عن سنتی فلیس منی. جس نے میری سنت کو اعراض کیتا، میری سنت والوں منہ پھیریا، وہ میرے وچ ہی نہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح دیگر معاملات کے اندر ساری رہنمائی فرمائی ہے، نماز کے مسائل کے اندر بھی ساری رہنمائی فرمائی ہے. اج دا متنازع فی مسئلہ نماز کے اندر رفائی دین دا، اس ضمن کے اندر اہل حدیث کا موقف اور ساڈا دعویٰ یہ ہے کہ اسی افتتاح صلاۃ کے وقت رکوع جان لگیا، رکوع تو سر اٹھان لگیا اور 2 رکعتاں پڑھ کے اتا اٹھ کے رفع دین کرنا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سمجھنے اور اس کا ترک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ مناظرہ آپ کی خدمت میں اسلامک ریسرچ سینٹر راولپنڈی پاکستان کی جانب سے پیش کیا جا رہا ہے. انٹرنیٹ پر ہمارا پتہ ہے www.ircpk.com www.ahlulhadith.net www.munazara.org. مزید معلومات کے لیے اسلامک ریسرچ سینٹر راولپنڈی پاکستان. فون نمبر 030156158881 03455093 749. شکریہ.